جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ رحمت کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بھی بے خبر نہ ہونا۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہیں رحمت ہوتی ہے۔ جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہمہ وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ عدل کیا ہے؟ درختوں کو پانی دینا، اور ظلم کیا ہے؟ کانٹوں کی پرورش کرنا۔ نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشامد بہترین لقمہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لقمے کو مت کھاؤ یہ کہ آگ سے پر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آسمان یعنی اللہ کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ جس شخص کو اپنے اعمال حیوانوں جیسے ہوتے ہیں وہ شریف النفس انسانوں کے باروں میں بھی بدعنوانی سے کام لیتا ہے۔ اگر تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہے گا تو یہ دنیا تجھے ایک چنم معلوم ہوگی۔ اگر خدا پر توکل رکھتا ہے تو کام بھی کر، اس کے بعد خدا پر بھروسہ کر۔ لالچی لوگ ہمیشہ اطمینان قلب کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ محسن دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مگر ان کے احسانات باقی رہ جاتے ہیں۔ جب تک ہوائی نفس تازہ ہے ایمان تازہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے خون کا درجہ بھی پا لیتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی فریاد 100 سالہ عبادت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ 3 افراد کی غیبت جائز ہے بلکہ امر ثواب ہے۔ اول لالچی کی، دوم فاسد کی، سوم ظالم بادشاہ کی۔ آنکھوں اور زبان کی آزادی روح کے لیے قید ہے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ جو شخص تم سے دوسروں کی عیب بیان کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائی بھی کرتا ہے۔